جن کی شان کو دیکھ کر شاعر مشرق کے کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی، شان جستی نہ تھی نظروں میں جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، حق سے جو برگشتہ ہوا تو لڑ جاتے تھے، پاؤں میدان سے شیروں کے اکھڑ جاتے تھے، اور اسی قوم کے مرد قلندر نے دنیا کو پیغام دیا تھا، انہی کی جانشین ہیں جنہوں نے بدر و احد میں جب شہدائے کرام کے جنازوں کو دیکھا تھا، جب بدر و احد و خندق و تبوک و حنین کی وادیوں میں انجڑ زخمی صحابہ کے مرہموں پر پٹی، زخموں پر پٹی لگائی تھی، تو دنیا نے کہا تھا آج یہ ماڈرن سائنس کہتی ہے لیڈیز ڈاکٹر ہماری دین ہے، آج دنیا کہتی ہے لیڈیز ڈاکٹر ہماری دین ہے، آج یورپ کہتا ہے لیڈیز ڈاکٹر ہماری دین ہے، آج دنیا والے کہتے ہیں لیڈیز ڈاکٹر دین ہماری ہے، آج افریقہ کے لوگ کہتے ہیں لیڈیز ڈاکٹر ہماری دین ہے، آج برٹن و برما والے کہتے ہیں لیڈیز ڈاکٹر ہماری دین ہے، لیکن احمد رضا منظری بریلوی بنگال کی کھاڑی کے اس ذمہ دار اسٹیج سے ذمہ دار باوقار علماء کی موجودگی میں یہ پیغام وفا دے گا، یورپ والو تم بھی سنو، اٹلی والو تم بھی سنو، افریقہ والو تم بھی سنو، لندن و برطین والو تم بھی سنو، یوگوسلاویا والے تم بھی سنو، جس وقت دنیا اندھیرے میں تھی، جس وقت دنیا علم سے لابلد تھی، جس وقت دنیا علم سے ناشنا تھی، اس وقت اگر علم کا چراغ اگر کہیں جل رہا تھا تو عیسائیوں کے گھر میں نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کے غلاموں کے گھر میں۔ کب سمجھو گے اپنی تاریخ کو؟ اس وقت علم کا چراغ یورپ میں نہیں مدینہ میں جل رہا تھا، علم کا چراغ افریقہ میں نہیں مدینہ کی گلیوں میں جل رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کون سے گوشے میں کام نہیں کیا ہے، میرے پیغمبر نے دنیا کے کون سے مورچے پہ کام نہیں کیا ہے، اگر حکمت کا معاملہ آیا تو پیغمبر اعظم نے وہاں بھی کام کیا، سرجری کا معاملہ آیا میرے پیغمبر نے وہاں بھی کام کیا، اگر دیوانی کا معاملہ آیا پیغمبر نے وہاں بھی کام کیا، جنگ کا معاملہ آیا پیغمبر نے وہ بھی اصول بتلا دیے، مزدوری کا معاملہ آیا پیغمبر نے وہ بھی اصول بتلا دیے۔ ارے انسان کی فلاح و بہبود کے جتنے راستے نکلتے ہیں وہ یورپ سے نہیں نکلتے، پیغمبر کی گلیوں سے نکلتے۔ لیکن آج تمہیں کیا پتا ہے، دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تمہیں کالی گھٹاؤں تک کا نہیں پہچان نہ آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ مسلمان آج بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، آج بھی خواب غفلت کی چادر کو چاک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، جو دل کے اندر جذبات ہیں ان کو پیش کر رہا ہوں، اگر یہ دل کی بات دل مر کے پاس پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ جس وقت دنیا اندھیرے میں سو رہی تھی، جس وقت دنیا اندھیرے کی گھنگور گھٹاؤں میں سو رہی تھی، اس وقت اسلام کا اس وقت علم کا سورج اگر چمک رہا تھا تو صحابہ کے گھر میں علم کی روشنی تھی، تو صحابہ کے گھر میں علم کی شعائیں تھی، تو صحابہ کے گھر میں آج اسی صحابہ کے ماننے والے دنیا کی بدترین زندگی گزار رہے ہیں، آج اسی صحابہ کے فالوور آج دنیا میں ایلیٹریٹ کہلا رہے ہیں، آج اسی صحابہ کے ماننے والے دنیا میں ان ایجوکیٹڈ کہلا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں یہ تمہارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے بدر کے میدان میں بتایا، جنہوں نے احد کے میدان میں بتایا، جنہوں نے خندق کے میدان میں بتایا، جنہوں نے تبوک کے میدان میں بتایا۔ اے دنیا والوں تمہیں تمہاری طاقت مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کا عشق مبارک۔ اس وقت اب ہماری تقریر میں ایک نعرے سے کام چلا لو بہت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ میرے بھائی کے جذبات کو سلامت رکھے۔
ہمیں تقدم و تاخر کا کوئی فرق نہیں پڑتا. رات کے 4 بجے بلواؤ تب بھی فرق نہیں الحمدللہ، اور بعد عشاء بلواؤ تب بھی فرق نہیں الحمدللہ. ہمیں تو اپنے دل کی بات اپنے دلدار کے سامنے رکھنا ہے، اور دلدار جو ہو وہ جاگتا ہو یا سوتا ہو اپنے وفادار کی بات سمجھتا بھی ہے، مانتا بھی. توجہ کرو میری قوم کے جیالو. تو لیڈیز ڈاکٹر سب سے پہلے اگر کسی کی دین ہے تو مذہب اسلام کی دین ہے. معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم، نہیں پتا. سب سے پہلے لیڈیز ڈاکٹر اسلام کی دین ہے. جب صحابہ جنگوں میں انجرڈ ہوا کرتے تھے، زخمی ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، تو ان کی دواؤں کی تجویز صحابہ کی بیویاں کیا کرتی تھی. اللہ. لیکن آج وہ صحابہ کی بیویاں جنہوں نے پردے کی آڑ میں ہر وہ شریعت کا کام کیا ہے جس پر انسانیت کو رشک آتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا میری قوم کی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، برا مت ماننا میں تمہارا بھائی ہو کر یہ گفتگو کر رہا ہوں. کم سے کم تمہیں تو یہاں پردے کا لحاظ کرنا چاہیے تھا. پہلی نظر میری معاف ہے، دوسری نظر کیسے معاف ہوگی؟ پوچھے علماء سے فتویٰ. کیا یہ معاف کریں گے دوسری نظر؟ کیا شریعت معاف کرے گی؟ اب بولو، نظر اٹھاؤں گا تو کدھر جائے گی؟ آنکھیں اٹھاؤں گا تو کدھر جائیں گی؟ پلکیں اٹھاؤں گا تو کدھر جائیں گی؟ اس لیے آج کے بعد میری قوم کے لوگوں، جب بھی جلسہ کرو تو لیڈیز کے لیے پردے کا انتظام ضرور کرنا. جہاں لاکھوں روپیہ ہم اسپینڈ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہاں تھوڑا سا پردے کا انتظام ہو جائے تو یہ جلسہ مصطفیٰ کریم کی سنت میں ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. جلسے تو مصطفیٰ کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں، جلسے تو مسجد نبوی میں بھی ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. شریعت کا پورا لحاظ کیا جاتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، میری قوم کی شہزادیوں، اگر تم کنیز فاطمہ بن جاؤ گی، اگر تم کنیز ام حضرت رقیہ بن جاؤ گی، اگر تم کنیز حضرت ماریہ قبطیہ بن جاؤ گی، اگر تم کنیز حضرت ام رباب و شہربانو بن جاؤ گی، اگر تم کنیز حضرت ام کلثوم و زینب بن جاؤ گی، اگر تم کنیز سیدہ عائشہ و خدیجہ بن جاؤ گی، اگر تم کنیز حضرت ام سودا ام میمونہ بن جاؤ گی، تو پھر تمہاری گود سے جو پیدا ہوگا وہ بمبئی کا وفادار نہیں پیدا ہوگا، آمنہ کے لال کا وفادار ہوگا. وہ بمبئی کے نچکیوں کا فالور نہیں ہوگا، مدینے والے احمد مختار کا فالور ہوگا. لیکن تم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا، تم نے مصطفیٰ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑا، تم نے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھنا چھوڑا، تم نے مصطفیٰ کے کردار کو پڑھنا چھوڑا، تم نے مصطفیٰ کے کلچر کو پڑھنا چھوڑا. تمہیں معلوم ہے جس وقت یورپ اندھیرے میں تھا اس وقت علم کی شعائیں بکھیر رہا تھا کون؟ اللہ کا یہ قرآن. یہ قرآن جو غار حرا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آج جس کی دستار بندی کا پرکیف منظر بنگال کے چھوٹے سے دیہات میں آرگنائز کیا جا رہا ہے، اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد اس میں کوئی عالم بنا ہے جس کے سر پہ دستار عالمیت رکھی جائے گی. اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی قرآن کا فاضل بنا ہے جس کے سر پر دستار فضیلت رکھی جائے گی. اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی حافظ قرآن بنا ہے جس کے سروں پر دستار حفظ رکھی جائے گی. اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد دارالعلوم غوثیہ سفیریہ میں اسی قرآن کا کوئی قاری بنا ہے، روایت حفظ پڑھ کے بنا ہے، روایت سبا بن کے پڑھا ہے، روایت عشرہ پڑھ کے بنا ہے، اس کے اوپر قرآن کی تجوید کی سند دستار رکھی جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، تم جانتے ہو یہ قرآن کون ہے؟ تم جانتے ہو یہ قرآن کون ہے؟ کون سی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے؟ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف، دنیا کی ساری بکیں ایک طرف، دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف، اللہ کا قرآن ایک طرف. کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کسی دنیا کی ایک قوم کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن دنیا کے ایک ملک کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن دنیا کے ایک کنٹری کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن دنیا کے خطے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن دنیا کے ایک ایریا کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن دنیا کے ایک ملک کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن دنیا کی برادری کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن پوری کائنات کے لیے آیا ہے. یہ قرآن پوری نسل انسانی کے لیے ہدایت کا راستہ بن کر آیا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، چاہے وہ عرب کا ہو اس کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے، چاہے عجم کا ہو اس کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے، چاہے یورپ کا ہو اس کے لیے بھی قرآن ہدایت کی کتاب ہے، چاہے چائنا کا ہو اس کے لیے بھی قرآن ہدایت کی کتاب ہے، چاہے جاپان کا ہو اس کے لیے بھی قرآن ہدایت کی کتاب ہے، چاہے افریقہ کا ہو اس کے لیے بھی قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ارے جہاں سے
سورج نکلتا ہے ان ملکوں سے لے کر جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک جتنی نسل انسانی ہے، اگر سب کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب آئی ہے تو اسی کا نام قرآن مقدس ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت کی کتاب بن کر قرآن آیا، تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت کی کتاب بن کر قرآن آیا، لیکن اس قرآن کا ہم نے کیا کیا؟ معاف کرنا، دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تمہیں کالی گھٹاؤں تک کا نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ معاف کرنا مسلمانوں، میں تمہیں خوش کر کے نہیں جاؤں گا، میں تو سمجھتا ہوں میری تقریر سننے کے بعد مجھ سے کوئی ناراض ہو جائے، لیکن یہ سوچ کر ناراض ہو اس نے جو کہا ہے وہ مصطفیٰ کی بات کہی ہے۔ تمام نوع انسانی کے لیے جو قرآن ہدایت کی کتاب بن کر آیا، اس قرآن کے فالوور نے کیا کیا؟ قرآن کا، قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا سلوک کیا تم نے قرآن کے ساتھ؟ اہل اسٹیج توجہ سے سماعت کریں، میں زیادہ لمبا نہیں بولوں گا، مختصر بولوں گا، جو کام کی باتیں بولوں گا توجہ سے سن لو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو قرآن تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت کی کتاب بن کر آیا، کیا کیا تم نے قرآن کے ساتھ؟ اگر ہاتھ اٹھوانا جائز ہوتا تو ہاتھ اٹھوا لیتا، لیکن گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، اظہار گناہ بھی گناہ ہے۔ کیا کیا تم نے قرآن کے ساتھ؟ 24 آورس میں 8 گھنٹے ہم فیس بک چلاتے ہیں، ٹویٹر چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، 8 گھنٹے ہم اگر کام سے 10 منٹ کا وقت نکلتا تو پہلے موبائل کی اسکرین آن ہوتی ہے کہ دیکھیں واٹس ایپ پہ کیا میسج آیا، ٹویٹر پہ کیا میسج آیا، فیس بک پہ کیا میسج آیا۔ کبھی تم نے قرآن کو بھی کھول کر دیکھا کہ قرآن میں کیا میسج آیا؟ کیا کبھی قرآن کی سورہ بقرہ کو بھی کھول کے دیکھا کیا میسج آیا؟ کیا قرآن کی سورہ نساء کو بھی کھول کے دیکھا ہے کیا میسج آیا؟ کبھی سورہ مائدہ کو بھی کھول کے دیکھا ہے کہ کیا میسج آیا؟ کبھی سورہ آل عمران کو بھی کھول کے دیکھا ہے کہ کیا میسج آیا؟ کبھی سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کو بھی کھول کے دیکھا ہے کیا میسج آیا؟ کبھی سورہ عبس کو بھی کھول کے دیکھا ہے کیا میسج آیا؟ ارے اللہ نے الحمدو کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں انسان کی فلاح بہبود کا راز رکھ دیا، اور میرے رب نے فرما دیا اے میرے بندے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، کامیابی دینا میرا کام ہے۔ کیا میسج آیا؟ ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا طریقہ اپنایا؟ کیا کیا ہم نے قرآن کے ساتھ؟ جس قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی عالم بن رہا ہے، جس قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی فاضل بن رہا ہے، جس قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی مفتی بن رہا ہے، جس قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی حافظ بن رہا ہے، جس قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی قرات سبع اور عشرہ کا قاری بن رہا ہے، جس قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی قاضی بن رہا ہے، جس قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی مسجد کا امام بن رہا ہے، جس قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی مسند کا قاضی بن رہا ہے، جس قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی چیف جسٹس بن رہا ہے، اس قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ رمضان کی 1 تاریخ آئی، 2 تاریخ 3 تاریخ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزرتا جا رہا ہے، اب تیسرا عشرہ آیا، شوال مکرم کا چاند نکلا، نمازیں 2 گانا ادا کر لی، لیکن قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہ ہوئی۔ محرم کا مہینہ گزرا، ہم نے قرآن نہ پڑھا، سفر کا مہینہ گزرا، ہم نے قرآن نہ پڑھا، سفر کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاخر و جمادی الاول کا مہینہ گزر گیا، پھر شعبان المعظم کا مہینہ آیا، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ہم نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہے؟ پورے 365 دن گزر گئے، ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ سورہ فاتحہ ہم نے نہ پڑھی، اگر سورہ فاتحہ ہم پڑھ لیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہمارا رب کیا ارشاد فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات کی رب کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگر کسی قرآن کی دوسری یا سورت پڑھ لیتے، ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اگر تم قرآن کو پڑھ لیتے خدا کی قسم تو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں یورپ کی نہ ہوتی، مدینے والے کے غلام ہوتے، لیکن تم نے نعرہ رسالت
مفتی منظر احمد بریلوی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ بہت خوب سبحان ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ آج علامہ قاری قمر الدین صاحب نے مجھے درس قرآن عظیم کی دستار بندی کے موقع پر بلا کر مجھ پر احسان عظیم کیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ مجھے ایک پیغام دینے کا موقع پرووائڈ کر دیا۔ قرآن میں ہم سے کیا کہتا ہے اللہ؟ خدا کی قسم اگر یہ قرآن کسی اور قوم پر آ جاتا تو وہ قوم دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم ہوتی۔ لو میں پہلا حوالہ دے رہا ہوں اور نوٹ کرو، پہلا حوالہ دے رہا ہوں، پہلا ریفرنس دے رہا ہوں، پہلی دلیل دے رہا ہوں، پہلی حجت قائم کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو پتا ہے جس ایئر پلین سے اڑ کر ہم یہاں بنگال آئے ہیں، جس فلائٹ پہ بیٹھ کے ہم بنگال آئے ہیں، جس ایئر لائنز کی فلائٹ پر بیٹھ کر ہم بنگال آئے ہیں، جس پر ہم بیٹھ کر ہم نے افریقہ کا سفر طے کیا ہے، جن فلائٹوں پر بیٹھ کر ہم نے ویسٹ انڈیز اور ٹرینیڈاد اینڈ ٹوباگو اور پورٹ آف اسپین کا سفر کیا ہے، جس فلائٹ پر بیٹھ کر تم باغ ڈوگرا سے ڈیلی کا سفر کرتے ہو، خدا کی قسم اگر میں تمہیں یہ بتا دوں اس فلائٹ کو بنانے کا نظریہ سب سے پہلے کس نے دیا ہے تو تم حیرت میں پڑ جاؤ گے، حیرت میں دامن گیر ہو جاؤ گے۔ تمہیں معلوم ہے سب سے پہلے جہاز بنانے کا طریقہ کس نے دیا؟ یورپ نے نہیں، امریکہ نے نہیں، ہالینڈ نے نہیں، ترکی نے نہیں، برطین نے نہیں، برما نے نہیں، یوگوسلاویا نے نہیں، عیسائیوں نے نہیں، یہودیوں نے نہیں، کرسچن نے نہیں، ناجیوں نے نہیں، کسی نے نہیں دیا۔ سب سے پہلے جہاز بنانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ سب سے پہلے جہاز کا تصور کس نے دیا؟ ایک اندلس کا مسلمان تھا جس کا نام عباس ابن برناس تھا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو۔ نعرہ رسالت، قرآن کی عظمت، زور سے بولو سبحان اللہ۔ نوٹ کرو، حوالے نوٹ کرو۔ اللہ کی قسم وہ مسلمان تھا جس کا نام عباس ابن برناس تھا۔ اس نے جب قرآن کو پڑھا، اللہ کی قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، کیا تم پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ کون ہے جو پرندوں کو اڑا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ کون ہے جو پرندوں کو قوت پرواز دے رہا ہے؟ کون ہے جو پرندوں کو اڑنے کی طاقت دے رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عباس ابن برناس کون تھا؟ یہ یہودی نہیں۔ عباس ابن برناس کون تھا؟ یہ عیسائی نہیں۔ عباس ابن برناس کون تھا؟ یورپ کا نہیں۔ عباس ابن برناس کون تھا؟ کرسچن نہیں۔ عباس ابن برناس کون تھا؟ مجوسی نہیں۔ عباس ابن برناس کون تھا؟ آتش پرست نہیں۔ عباس ابن برناس کون تھا؟ لات و حبل و عزا کی پوجا پاٹ کرنے والا نہیں۔ عباس ابن برناس کون تھا؟ یہ اسپین کا مسلمان تھا، نبی کا وفادار تھا۔ اعلان کر دیا، اے مولا قرآن میں راستہ بتانا تیرا کام ہے، بنا کر دکھانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لاؤ، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا کو احمد رضا منظری کا چیلنج ہے۔ تم نے جہاز بنایا، جہاز کا تصور تم نے دیا، اڑنے کا طریقہ تم نے بتایا؟ نہیں بتایا۔ ایک قرآن کے ماننے والے عباس ابن برناس نے بتایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن تمہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کیوں معلوم ہوگا؟ قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق